حکم فرمایا۔ اب سنیے، صحابہ کی بات نہیں، ان 70 قیدیوں کے بیانات کو سنیے جو صحابہ نے جن کو اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خود صحابہ کھجور پر گزارا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو روٹیاں بنا کر کھلاتے تھے۔ دنیا کے اس وقت جو بڑے سپر پاور ملک ہیں، جو بہت تعلیم دیتے ہیں، ان کے جیلوں میں قیدیوں کو کس بری طرح اور وحشی جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی دستاویزات بھی دنیا کے سامنے ہے۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ صحابہ نے اس طرح کا اعلیٰ معاملہ کیا۔ اب صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ان 70 قیدیوں کو جو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے ہی نالائق اور بڑے کٹر قسم کے لوگ ہیں، ان کی مار کے گردنیں اڑا دی جائیں، اور مارنے کا حکم بھی ہر اس آدمی کو جس کا عزیز یہاں پر ایمان میں ہے اسے کہا جائے کہ وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی ہیں، اب نہیں لائے ہیں، آگے چل کر ایمان لا سکتے ہیں، اس لیے انہیں معاف کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مختلف رائے آتی رہی اور اللہ کی طرف سے بھی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف دیکھ کر فرمایا، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اے اللہ ایک بھی نہ چھوڑیے زمین پر، یہ بھی برے ہیں اور برائی کرتے رہیں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے، سب کو ختم فرما دیجیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان سب کے مالوں کو ان کو ختم فرما دیجئے، یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مثال حضرت نوح اور ابراہیم جیسی ہے کہ حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، تمہاری مثال حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ اتباع کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، اگر اتباع کرتے ہیں تو مجھ میرے سے ہیں، اور اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ آپ غفور الرحیم ہے، درگزر فرمائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تیرے یہ بندے ہیں، اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے سکتے، اور اگر درگزر کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ غفور رحیم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم جاری فرمایا۔ فدیہ کتنا تھا؟ ہر قیدی کو 1000 سے 4000 درہم کے درمیان میں طے ہوا، اتنے رقم دے دو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان میں سے بدر میں مکے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ وہ افراد تھے جن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، انہوں نے کہا
کہ ہم بالکل کمزور ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ رقم نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مدینے کے بچوں کو لکھائی پڑھائی سکھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کیا جائے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چھوڑا جائے گا اس شرط پر کہ تم جا کر پھر کفار کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس فیصلے سے اللہ تبارک و تعالی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آیت نازل ہوئی، اس کی تفصیل اگلی مجلس میں آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔